تم رحمان کہہ کر پکارو یا کسی اور نام سے پکارو، سارے اچھے نام اسی کے لیے ہیں. فادعوہ بہا، ان اچھے ناموں سے اللہ کو پکارو. تو گویا کہ اللہ کے وہ اسماء جو صفاتی ہیں ان کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارنا چاہیے. اگر ہم ان کے ذریعے سے پکارتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوتا ہے. الحی والقیوم اللہ کے صفاتی نام. مشہور نام 99 ہے قرآن مجید کے مطابق وغیرہ، مگر 90 پر 9 یہ محدود نہیں ہے. اللہ کے بے شمار صفاتی نام ہیں جو قرآن مجید اور احادیث میں آئے ہیں، جو بسا اوقات 99 سے آگے بھی چلے جاتے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ کے بہت سارے صفاتی نام ہیں. الحی القیوم اللہ کے دونوں صفاتی نام ہیں. اب اس کے بعد جو بیان کیا گیا ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اس کو اونگ آتی ہے اور نہ ہی نیند. یہ اللہ کا کوئی صفاتی نام نہیں ہے، یہ اللہ کی صفات بیان کی گئی. اللہ کی صفات، انہی صفات کے تعلق سے یا وہ صفاتی نام جن پر عام طور پر انسان کا ادراک یا انسان کی عقل کا ادراک نہیں ہو سکتا، ان کے تعلق سے صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ائمہ کرام، محدث رحمہ اللہ نے ایک بڑا بہترین اصول دیا ہے. بارہ اس اصول کو میں ریپیٹ کرتا رہتا ہوں، دہراتا رہتا ہوں، کیونکہ عقیدے کی اصل بنیاد اور جڑ ہے. اگر اس اصول کو نہ سمجھا جائے جو اللہ کے صفات کے تعلق سے ہے تو گویا کہ وہ آدمی عقیدے کے بگاڑ کے گڑھے میں گر جائے گا اور کبھی اس گڑھے سے نہ نکلے گا. اور بڑی ہی قباحت، قبیح بیماری اس کو لگ جائے گی، وہ ہے خوش فہمی کی. وہ خوش ہوتا رہے گا دنیا میں جب تک جیا کہ میں صحیح عقیدے والا ہوں، جبکہ حقیقتاً وہ بد عقیدگی میں مبتلا ہوگا. عقیدے کے سدھار میں، عقیدے کی ترقی میں اور اس کے ڈیولپمنٹ میں یہ جو اصول میں بیان کر رہا ہوں بڑا اہم رول ادا کرتا ہے. اس کو ذرا بھی نظر انداز کرنا انسان کے عقیدے میں بگاڑ پیدا کر سکتا ہے، اور یہ عقیدے کا بگاڑ ہی اصل شرک کا ذریعہ ہوتے ہیں. جیسا کہ میں نے اس سے پہلے کے درس میں بھی کہا تھا کہ الحی یعنی زندہ. زندہ کیسے؟ پہلے بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا. اللہ پر کسی قسم کا ابتدا یا اختتام کا تصور نہیں ہے. یہ جو صفات ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی، اس کو جوں کا توں ماننا اور یہ صفات اللہ ہی میں تصور کرنا، یہ عقیدہ توحید ہے. ان صفات کو کسی اور ہستی میں یا کسی بھی مخلوق میں تصور کرنا انسان کو شرک میں مبتلا کرتا ہے. اسی طرح یہ جو صفت اللہ تبارک تعالیٰ کے بیان کی گئی، جس میں اللہ تبارک تعالیٰ کا انٹروڈکشن، اللہ تبارک تعالیٰ کا تعارف ہے کہ اللہ کو اونگ بھی نہیں آتی اور نہ ہی نیند آتی ہے، اللہ کی صفت ہے. اب اگر انسانی عقل اس بات کے ادراک کی کوشش کرے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کئی زمانوں سے یہ آسمان قائم ہے، یہ زمین قائم ہے اور ہر چیز اپنی اپنی جگہ چل رہی ہے، اور جو اس کو چلانے والا ہے وہ رتی برابر بھی نہ تھکے، ایک لمحے کے لیے بھی نہ تھکے. کیونکہ اونگ اور نیند تھکن کی وجہ سے آتی ہے. اونگ اور نیند تھکن کو، کمزوری کو، تھکاوٹ کو دور کرنے کے لیے ہے. تو انسانی عقل اگر یہ سوچنے پر مجبور ہو جائے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو ہستی اتنے سالوں سے یہ چیز چلا رہی ہے اس کو تھکاوٹ نہ ہو، لاکھ عقل لگا لے مگر جواب نہیں مل سکتا.
اللہ نے کہہ دیا اللہ کی ذات وہ ہے جس کو نہ اونگ آتی ہے نہ ہی نیند، اور وہ تھکتا بھی نہیں ہے، جیسا کہ آیت الکرسی کی آگے والی آیت میں بھی ہے، اس کو نہ اونگ آتی ہے، اس کو نہ نیند آتی ہے، تو ظاہر سی بات ہے وہ تھکتا بھی نہیں ہے۔ اب ان صفات کے تعلق سے ہم کیا عقیدہ رکھیں؟ اس کے تعلق سے اللہ کے صفات کے تعلق سے 3 اصول رکھنا ہے۔ پہلا اصول، اللہ کے نام اور صفات جب بھی ہمارے سامنے آئیں، کہ ہمارے اسلاف کا بھی یہی منہج تھا، صحابہ تابعین اسلاف یعنی جو لوگ ہم سے پہلے گزر چکے ہیں، ان کا بھی یہی منہج، یہی مسلک، یہی طور طریقہ تھا کہ اللہ کے نام اور صفات جب بھی ان کے سامنے آتے، سب سے پہلے وہ تعویل سے بچتے۔ تعویل کس کو کہتے ہیں؟ یعنی جو نام اور صفات پر انسان کی عقل کا ادراک نہ ہو، انسان کی عقل اس کو نہ سمجھ پائے، تو اس کو بدلنے کی کوشش کی جائے، اس کو بدلنے کی کوشش کی جائے تاکہ کوئی اور دوسرا معنی اسے ظاہر ہو اور وہ معنی انسانی عقل میں بیٹھ جائے۔ یہ کوشش کبھی صحابہ تابعین تابعین رحمہ اللہ نے کبھی نہیں کی، ائمہ کرام محدثین رحمہ اللہ نے کبھی نہیں کی۔ کیوں؟ اس سے عقیدے کا بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے۔ اللہ کے تعلق سے انسانی عقل اللہ کی ذات کا ادراک نہیں کر سکتی، اللہ کی ذات کو اپنے دماغ میں نہیں سمجھ سکتی، اس لیے بہتر یہ ہے کہ اس کو جوں کا تو مانا جائے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ